اور منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں لوگوں نے کہا ہے، تم جان لو انا اعلمکم باللہ، کہ میں تم کو اللہ سے سب سے زیادہ جانتا ہوں، واشد لہ خشیہ، اور تم سب سے میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا یہ طریقہ کار ہے، اور میں کیا کرتا ہوں، اقوم و ارقد، میں نماز بھی رات میں پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میرے بدن کا بھی مجھ پر حق ہے، اور جب آرام بندہ کر لیتا ہے تو اگلے وقت کے لیے بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ اب بظاہر یہ دیکھا جائے کہ حضور ایک دن روزہ رکھتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، تو کوئی ہمیشہ رکھ لے تو یہ تعداد کے اعتبار سے لگے گا کہ اس نے زیادہ رکھ لی، لیکن حقیقت ہدایت کس سے حاصل کرنی ہے؟ اس سے کہ جو رب کو زیادہ جانتا ہے، اور انبیاء سے زیادہ رب کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ ہی سے تو ہمیں اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوئی۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم سب میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہوں اور تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں۔ یہ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے، فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفل روزے کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ تو یعنی اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی پہچان اور معرفت اصل کلی ہے۔ اب بندہ یہ غور کر لے کہ وہ روز کی بنیاد پر کتنا اس میں ترقی کر رہا ہے، اس کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے کہ میں اللہ کو پہچاننے کے لیے روز کی بنیاد پر کوئی ترقی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ چنانچہ آج جو میں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ طریقے آپ کو بتائے جائیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے۔ اب اصل میں ہمیں کبھی قرآن کی کوئی آیت سنائی جاتی ہے نا، تو ہم اپنے آپ پر اس کو قیاس نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ان سب کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی معرفت کے درجے تو انلیمیٹڈ ہیں، ہر درجے کے بعد ایک درجہ ہے، کیونکہ اس کی عظمت کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، بندہ جتنا جانتا چلے جائے گا آگے اور درجات ہیں اس کے۔ تو میرے لیے بھی یہ آیت ہے، مجھ سے بڑے عالم کے لیے بھی ہے، ان سے بڑے عالم کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ کتنی بہترین بات ارشاد فرما دی۔ اب چاہے کوئی کتنا ہی علم حاصل کر لے، لیکن خالق کائنات نے جو فرما دیا ہے کہ تو کچھ سمجھنا مت اپنے آپ کو، تیرے اوپر بھی ہے، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ تو ایک جملہ ہی اگر اس کی حقیقت پر انسان غور کرے تو تکبر پیدا نہیں ہوگا، بڑا پن پیدا نہیں ہوگا، چاہے اس نے ساری زندگی صرف کر دی ہو علم کے حصول کے سلسلے سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر ایک غور کرے، قرآنی آیت آئے، حدیث پاک آئے، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کہ میرے خالق اور مالک نے میرے لیے فرمایا ہے، بس دوسرا کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھائیں گے، پہنچائیں گے، سب کچھ کریں گے، اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھیں گے، ساری چیزیں، لیکن سب سے پہلے کس کا محاسبہ ہوگا؟ سب سے پہلے اپنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیر
گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کلام لکھا ہوا کس کا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اگر کس میں کوئی اعتراض والی بات ہوتی تو اعلیٰ حضرت خود اس کی اصلاح فرما دیتے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، فقہ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس کیا بلکہ عرش معلیٰ سے جو اس وقت زمین کا ٹکڑا افضل ہے، وہ ٹکڑا ہے جس سے جسم اطہر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مس ہے، یعنی جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں وہ ٹکڑا جنت الفردوس کیا بلکہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو امام نے کوئی ایسی ہی بات نہیں لکھ دی۔ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے، بلکہ جنت تو ملے گی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے، مگر دنیا میں مومنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری، کیا مژدہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے روزے سے لے کر منبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ریاض الجنہ، کہ جو یہاں پر آ گیا گویا کہ ایسا ہے کہ وہ جنت میں آ گیا۔ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے، او سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پہ آقا کس کے در پہ جاؤں، تیرا آستانہ چھوڑ کے کس کے در پہ جاؤں، تیرا آستانہ چھوڑ کے، بے لقائے یار ان کو
जाता गए। सुबह 70,000 और शाम को 70,000 फरिश्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक उस फरिश्ते की बारी नहीं आएगी जो एक मर्तबा मेरे दरबार में हाजिर हो चुका होगा, मगर एक फरिश्ता ऐसा है जो मुस्तस्ना है, वो है जिब्रील अमीन। वो जिब्रील सुबह भी आ सकते हैं, शाम बल्कि जब चाहें और अल्लाह का हुक्म हो हुजूर के बारगाह में हाजिर होते भी हैं और होते भी थे। उस वक्त नहीं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में हयात थे, बल्कि आज भी वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिर होते हैं। और क्या हाज़िरी का अदब है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दरबार में जब रोज़े पर हाजिर होते हैं तो कदमैन शरीफैन की तरफ से आते हैं। उस बाब का नाम ही बाब जिब्रील है कि वहाँ से कदमों की तरफ से जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे। ये अदब सिखाते हैं हमें कि हमें भी चाहिए कि जब हुजूर की बारगाह में जाएं तो कदमैन शरीफ की तरफ से जाएं। अब मजबूरी है कि बाब जिब्रील की तरफ से पहले लोग जाया करते थे, अब उन्होंने वो जाने का रास्ता और आने का रास्ता तब्दील कर दिया। जहाँ से पहले जाया करते थे अब वहाँ से वापस निकलने का उन्होंने एहतमाम कर दिया है। अब बाबू सलाम से लोग दाखिल होते हैं। बहरहाल नीयत हमारी वही है अदब की कि हम तो मजबूरी के बाइस यहाँ से जा रहे हैं, अगर हमें इजाज़त हो तो हम उसी जगह से जाएं जहाँ से हुजूर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाया करते थे। बहरहाल अभी भी जाएं तो अदब का बहुत ख्याल रखें, वहाँ ऊंची आवाज़ से ना बोलें, ना किसी को बुलाएं, ना किसी से गुफ्तगू करें। और हुजूर की बारगाह में भी अगर कोई इस्तिमदाद करनी है, दुआ मांगनी है या नाज शरीफ पढ़नी है या सलातो सलाम भी पढ़ना है तो बहुत आहिस्ता आवाज़ में, क्योंकि वो आयत अभी भी हुजूर के रोज़े पर लिखी हुई है कि जब इनकी बारगाह में आओ तो ए मोमिनों अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ईमान चला जाए और तुम्हें खबर ना हो। अल्लाह ताला हमें अदब के साथ हुजूर की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ अता फरमाए। बेलिकाए यार उनको जाता गए, बार बार आते नयों जिब्रील सिदरा छोड़ गए, बार बार आते नयों जिब्रील सिदरा छोड़ गए। और मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं, दो कदम मर जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं, दो कदम क्या बचे, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़ गए। क्या कोई इस हालत में भी बीमार को घर लाता है कि जब उसे ये एहसास हो कि घर लेके जाएंगे तो इनकी हालत बिगड़ जाएगी, मौत के करीब हैं, तो वो चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में रहें, तबीब के करीब रहें। उम्मतियों के लिए सबसे बड़े तबीब हमारे आका हैं।
مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کے بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے بخشوانا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کے ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کے کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے جی کے مرتے جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ گئے سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ گئے. محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے.
انشاءاللہ چند لمحات میں استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کی تشریف فرمانے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ یہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فضیلی بریلوی کے پوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں تاج الشریعہ، حضور حضرت علامہ مولانا اختر رضا خان فاضل بریلوی، جن کے فتاوی صرف ہند و پاکستان میں نہیں بلکہ عرب میں بھی مانے جاتے ہیں۔ غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی محبت اللہ تعالی مومنین کے قلوب میں راسخ فرما دیتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تو محبت تو ہوتی ہے، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں نا، اس میں کئی گنا اضافہ ہو جایا کرتا ہے، کہ جیسے بزرگوں کی روحانیت میں اضافہ ان کے وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اسی طرح مومنین کے دلوں میں بھی ان کی محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ تصاویر ہیں کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا اس وقت بارشیں ہو رہی تھیں، تو آپ کے جنازے میں آنے والے اتنے پانی میں قطار لگی ہوئی تھی، اور اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ تھا، فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا جنازہ ہم ہندوستان میں پہلے نہیں دیکھا، کہ دنیا کہیں کتنے کونوں سے، اور کرونا بھی چل رہا تھا اس وقت، حالات بھی ایسے تھے اس وقت، یہ عالم تھا۔ اور ابھی حال ہی میں سفر المظفر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ کا عرس ہوا، اس وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنا مجمع کہ بریلی تو پورا بھر چکا تھا، اطراف میں بھی جگہ نہیں تھی لوگوں کے ٹھہرنے کی، اور جو اہتمام تھے بڑی دشواری ہوئی۔ تو یہ ہے محبت کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی روحانیت میں تو اضافہ فرماتا ہے، ان سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں بھی کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت قیامت تک ہمارے دلوں میں یوں ہی قائم رہے، اور ہم جب تک زندہ رہیں بزرگان دین سے، علماء کرام سے محبت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بے ادبی اور ان کی گستاخی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے
جسے کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے۔ اعتراض کرنے والے بھی کتنے بھولے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ جس کو چاہیں جنت حضور عطا کر دیں۔ حضور کی تو یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں بھی جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا، مگر اس کا کیا کریں گے کہ جن صحابہ کو حضور نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی، وہ عشرہ مبشرہ کہ جنہیں حضور نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ فرما دیا یہ قطعی جنتی ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے حضور بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جتنا حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کتنا عطا فرمایا ہے، مگر اللہ کی عطا سے ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے بس ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے بس ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، نبی مختار کوئی ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے۔ سونا مرد پر حرام ہے مگر حضور نے حلال قرار دے دیا۔ ایک صحابی کو فرما دیا کہ آپ دنیا میں سونا پہنیں گے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور کے وصال کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو بلا کر اور اس بشارت کی تصدیق کی کہ حضور نے فرمایا تھا اب تم سونے کے کنگن پہنو، تو نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہے عطا کر دے، خیال حضرت حساس ہم آتے سجاتے ہیں، خیال حضرت حساس ہم آتے سجاتے ہیں، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، مجھے کیا فکر ہو میرے یاوے ہے وہ یاوے۔ آج دنیا میں جو قانون نافذ کرنے کا ادارہ ہے، اگر محلے کے کسی ایسے چو سے بھی آپ کے تعلقات ہیں تو آپ لیڈر ہو جاتے ہیں،
تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کیا فکر موخر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے۔ اور انشاءاللہ جنت میں ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب ہوگا، مگر اگر اس طرح ہو جائے تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ تمنا دل اشرف بس اتنی سر کوثر جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے۔ محبت کے ساتھ اپنے مشفق و مہربان استاذ العلماء کا نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سابقہ 2 دروس میں نے اس بات کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا تھا کہ انسان کے لیے اول واجب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اخلاق ہے، بلکہ سب سے پہلی چیز جو اس پر واجب ہے، لازم ہے، وہ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور اسی معرفت کی بنیاد پر عمل کی اور کردار کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ واضح کی تھی دلائل کی روشنی میں۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جتنی معرفت زیادہ ہوگی بقدر المعرفت تکون العبودیت، جتنی اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی، بندگی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ذکر کی تھی کہ اس کے سبب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جس کو آپ جانو اس کے جلیل القدر ہونے کو، اس کے جلال والا ہونے کو، اس کے قادر مطلق ہونے کو جب آپ جانو، اور انسان نہیں جان سکتا مگر اپنی بساط کے مطابق، وہ جتنا بھی چاہے جان لے وہ تھوڑا سا ہی جانتا ہے اپنے اللہ کو، لیکن اگر ترقی کا کوئی راستہ ہے تو وہ معرفت اور پہچان ہے، تو یہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اس کی کرم نوازیوں کے مظاہر کو دیکھتا ہے، اس کی عنایات کو اپنی ذات پر، اپنے اطراف میں جب دیکھتا ہے تو پھر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں باعث بنتی ہیں، ان دونوں چیزوں کا باعث اللہ کی پہچان، اور پھر یہ اللہ کی پہچان کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں جو پیدا ہو گئیں وہ عمل میں قوت کا باعث بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کی رغبت کا باعث بنتی ہیں، کہ پھر انسان جو ہے اس کی طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے اور غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن اس میں بھی جب وہ کاروبار بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس کے احکام کی، کہ میں یہ کر لوں کہ وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، فلاں چیز فلاں کام اس وقت میں کرنا ہے تو کرنا ہے کیونکہ میرے خالق کا حکم ہے، اس قادر مطلق کا حکم ہے جو میرے ظاہر سے بھی واقف ہے، میرے باطن سے بھی واقف ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ کہ اول واجب اللہ کی معرفت ہے۔ دوسری چیز کہ جتنی پہچان بڑھتی چلی جائے گی بندگی بڑھتی چلی جائے گی۔
تیسرا نقطہ یہ کہ آپ کو بتایا تھا کہ انسان مبتلا ہے، آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، تو ہمیں پریشانیوں میں، آزمائشوں میں بھی یہ معرفت کچھ کام دے گی یا نہیں؟ تو پہلے دو چیزیں جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف گویا کہ عبادت کی کثرت کے اعتبار سے، اس کی طرف توجہ کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں کہ اللہ کو جتنا جانتا چلا جائے گا اسی میں اسی کی جانب متوجہ رہے گا، مشغول رہے گا۔ لیکن پریشان ہوگا جب مصیبت آئے گی، جب کاروباری پریشانیاں ہوں گی، گھر میں تنگ دستی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، غرض یہ کہ ہر اعتبار سے آپ مصائب اور آلام کو دیکھیں، تو پھر جو اللہ کو جانتا نہیں ہوگا وہ شکوہ کرے گا، وہ معاذ اللہ اسے برا بھلا بھی کہے گا، اور بعض اوقات ایسے کلمات بھی انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں جو کفر کا باعث بنتے ہیں، بے صبری کا سبب بنتے ہیں اور کفر کا باعث بنتے ہیں۔ تو نہ جاننا انتہائی نقصان کا باعث ہے، اور جو جانتا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا الذی ساق البلاء، وہ جس نے بلا کو میری طرف چلایا ہے، علیم، وہ تو علیم ہے، خبیر، اسے سب خبر ہے، رحیم، کریم، لطیف، رؤوف، لا یظلم ابدا، کہ وہ تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، لطیف ہے، بڑا لطف فرمانے والا ہے، رؤوف بھی ہے، بڑی شفقت فرمانے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جب وہ اس جہت سے اپنے رب کو جانتا ہوگا تو پھر وہ کہے گا کہ جس نے یہ بھیجی ہے وہ ان صفات سے متصف ہے، اور دوسری بات یہ وہ میرا دشمن نہیں ہے، تو پھر اطمینان آ جائے گا یا نہیں؟ تو باوجود آزمائش کے انسان مطمئن نظر آئے گا، جس کی مثال میں نے آپ کو یہ پیش کی تھی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آلات جراحی لے کر اگر آپ کی طرف بڑھ رہا ہو، کاٹنے پیٹنے کے آلات، آپ کا آپریشن کرے گا، بڑی بڑی مشینیں رکھی اور معلوم ہے کہ ابھی بے ہوش کرے گا، کاٹے گا، لیکن اس کے باوجود آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ علیم ہے، اپنے فن کا ماہر ہے، اسے خبر ہے اور یہ میرا بھلا چاہتا ہے، ہوا یرید معالجتہ، وہ میرا علاج کرنا چاہتا ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ تھوڑی سی تکلیف پہنچائے گا انسان مطمئن ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت نے گھیر رکھا ہے۔ اول واجب اللہ کی پہچان، جتنی پہچان زیادہ اتنی بندگی زیادہ۔ انسان آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، اللہ کو پہچانتا ہوگا تو ان آزمائشوں پر مطمئن رہے گا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا نتیجہ اور اجر حاصل کر لے گا۔ ان تین چیزوں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا۔ پھر ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ حضرت اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کریں کیسے، اس کے کیا طریقے ہیں؟ تو اس کے بہت سارے طریقے بزرگوں نے ذکر فرمائے، چند میں نے انہیں بتا بھی دیے تھے سر دست، اور میں نے یہی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے اسی کا ارادہ ہے، لیکن چونکہ مجھے ٹریفک کی وجہ سے بھی اور خود میں ذرا بوجوہ ذرا دیر سے نکل پایا، ساری چیزیں آج جمع ہو گئیں، اس لیے 20 منٹ کا وقت نکل گیا۔ تو بہرحال جو اللہ کی منظوری، ہم اس کی رضا پر راضی ہے۔ انسان ہزار قسم کے بناتا ہے منصوبے، لیکن بالکل مطمئن رہنا چاہیے۔ ناشتے کا دل کر رہا ہے، بھوک لگی ہے، وائف کو آرڈر بھی کر دیا ہے، لیکن گیس نہیں ہے، اب بالکل آپ کے چہرے پہ بالکل اطمینان، آپ کیا کہیں گے؟ الذی ساق البلاء، جس نے یہ بلا بھیجی ہے، علیم خبیر رحیم رؤوف لطیف لا یظلم ابدا۔ بس یہ زندگی کا یہ اپنے باندھ لیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو یہی اپنے آپ سے کہیں کس نے بھیجی ہے بلا؟ وہ تو علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ لطیف ہے، کسی بندے پہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ تو قرار آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، اور انسان میں وہ قوت پیدا ہوگی کہ وہ سب کر سکے۔ تو مطمئن رہیں۔ آپ مارکیٹ میں بزنس کرنا چاہتے تھے، آپ کو لگا بہت زیادہ تیز مارکیٹ ہے، آپ نے بڑی کوششیں کی، آپ کو مال نہیں ملا، اور اچھا خاصا بازار بڑھ گیا، دل میں تنگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، یار میں یوں کر لیتا، فلاں کر لیتا، میری کوتاہی، میں نے جلدی نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، ہزار قسم کے وسوسے انسان کو گھیر گئے۔ لیکن ذرا وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اگر اس وقت میں کسی چیز کا حصول میرے لیے اس کی جانب سے مقرر ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت
مجھ سے وہ چھین نہیں سکتی تھی، اور اگر نہیں ہے تو چاہے ساری دنیا جمع ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ ساری دنیا جمع ہو جائے کہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے، تو اس میں تو فیصلہ سازی کرنے والے کتنے ہوں گے؟ بعض اوقات تو فیصلہ کرنے والے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو جس کو چاہو نواز دو اور جس کو چاہو، جس کے ساتھ چاہو جو کر دو، تو وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت اصل ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اور مزید فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے تو پہلے سے ہو چکے ہیں کہ آزمائش آنی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونا ہے، تو پھر انسان کو مطمئن رہنا چاہیے۔ بہت مشکلوں میں بھی ہوتے ہیں لوگ، کورٹ کچہری کے چکروں میں پھنس گئے، سال ہر سال سے چکر لگا رہے ہیں، بے قصور قید ہو گئے، سال ہر سال سے بند پڑے ہیں۔ اب اس کو وہاں جو بے قصور بند ہے کسی بھی وجہ سے، اس کو وہاں کون سی چیز تقویت فراہم کرے گی کہ ٹھیک ہے اس پہ میری بہتری ہوگی، اللہ نے مجھے یہاں پر رکھا ہے، ورنہ تو وہ کتنا بے قرار ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، کئی بیماریاں اس کو لگ جائیں گی۔ صرف اللہ کی معرفت اور پہچان جو ہے وہی اس کو ایسے موقع پر تقویت فراہم کر سکتی ہے۔ بڑا امیر شخص تھا، گودام میں آگ لگ گئی، راتوں رات کنگال ہو گیا۔ کوئی قریبی عزیز ہے، اولاد ہے، اور کوئی قریبی عزیز ہے، اچانک وفات پا گیا۔ تو یہ ساری مشکلیں اللہ نے فرمایا کہ ہم آزمائش تو ضرور بھیجیں گے۔ تو آپ اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھیں، ان تین باتوں کو، کہ اللہ کی پہچان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جتنی پہچان بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی بندگی، اور پیدا ہی بندگی کے لیے کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کتاب الزہد میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، سب سے زیادہ تجھ سے کون ڈرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلمہم بی، ان میں مجھے سب سے زیادہ جاننے والا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی معرفت انسان کے اندر خوف پیدا کرتی، ڈر پیدا کرتی۔ کسی کا ڈر بیٹھ جائے تو انسان بات بھی نہیں کر سکتا، یار میری ہمت نہیں پڑتی، آپ ہی کرو۔ یہ تو انسان ہے نا، آپ جیسا ہی انسان ہے، لیکن اس کا روب ایسا غالب آ جاتا ہے، اس کے عہدے کا اثر ایسا غالب آ جاتا ہے، اس کے چہرے کے خد و خال اور تاثرات ایسے غالب آ جاتے ہیں کہ ابھی میرے سامنے جو ہے ایک دوسرے شخص کی جو اس نے طبیعت سیٹ کی ہے تو وہ بندہ دیکھ لیتا ہے، جانتا بھی نہ ہو لیکن تھوڑی دیر پہلے ہی وہ مظاہرہ دیکھ چکا ہو تو پھر کہتا ہے یار اپنی ہمت نہیں پڑتی، تو ہی بات کر۔ تو یہ تو انسان ہے نا ہمارے جیسا۔ تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے جلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی بہت ساری بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا انسان سامنا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاشانہ اقدس پر 3 صحابہ حاضر ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں، انہوں نے عرض کیا کہ حضور کے معمولات ہمیں بتائیں کہ حضور گھر پر کیا طریقہ کار اختیار فرماتے ہیں عبادات کے سلسلے میں۔ تو آپ نے فرمایا یصلی یقوم ویرقد، کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور آرام بھی فرماتے ہیں، ویصوم ویفطر، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے، دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ویتزوج النساء، اور آپ نے نکاح بھی فرمایا ہے۔ تو ان صحابہ نے کہا یہ تو حضور کا تو مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، بڑا ہے۔ اپنے اعتبار سے انہوں نے اپنے لیے اسے قلیل جانا، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی میں تو رات کو آرام ہی نہیں کروں گا، نوافل ہی پڑھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ وہ چلے گئے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو عائشہ صدیقہ نے یہ ذکر فرمایا تو حضور جلال میں تشریف لائے اور منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں لوگوں نے کہا ہے، تم جان لو انا اعلمکم باللہ،
کہ میں تم کو اللہ سے سب سے زیادہ جانتا ہوں، وَأَشَدُّ لَهُ خَشِيًّا، اور تم سب سے میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا یہ طریقہ کار ہے، اور میں کیا کرتا ہوں؟ اقوم و ارقد، میں نماز بھی رات میں پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میرے بدن کا بھی مجھ پر حق ہے، اور جب آرام بندہ کر لیتا ہے تو اگلے وقت کے لیے بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ اب بظاہر یہ دیکھا جائے کہ حضور ایک دن روزہ رکھتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، تو کوئی ہمیشہ رکھ لے تو یہ تعداد کے اعتبار سے لگے گا کہ اس نے زیادہ رکھ لی، لیکن حقیقت ہدایت کس سے حاصل کرنی ہے؟ اس سے کہ جو رب کو زیادہ جانتا ہے، اور انبیاء سے زیادہ رب کو کوئی نہیں جانتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ ہی سے تو ہمیں اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوئی۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم سب میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہوں اور تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں۔ یہ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے، فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفل روزے کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ تو یعنی اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی پہچان اور معرفت اصل کلی ہے۔ اب بندہ یہ غور کر لے کہ وہ روز کی بنیاد پر کتنا اس میں ترقی کر رہا ہے، اس کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے کہ میں اللہ کو پہچاننے کے لیے روز کی بنیاد پر کوئی ترقی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ چنانچہ آج جو میں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ طریقے آپ کو بتائے جائیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے۔ اب اصل میں ہمیں کبھی قرآن کی کوئی آیت سنائی جاتی ہے نا تو ہم اپنے آپ پر اس کو قیاس نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ان سب کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی معرفت کے درجے تو انلمیٹڈ ہیں، ہر درجے کے بعد ایک درجہ ہے، کیونکہ اس کی عظمت کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، بندہ جتنا جانتا چلے جائے گا آگے اور درجات ہیں اس کے۔ تو میرے لیے بھی یہ آیت ہے، مجھ سے بڑے عالم کے لیے بھی ہے، ان سے بڑے عالم کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ کتنی بہترین بات ارشاد فرما دی، اب چاہے کوئی کتنا ہی علم حاصل کر لے، لیکن خالق کائنات نے جو فرما دیا ہے کہ تو کچھ سمجھنا مت اپنے آپ کو، تیرے اوپر بھی ہے، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ تو یہ جملہ ہی اگر اس کی حقیقت پر انسان غور کرے تو تکبر پیدا نہیں ہوگا، بڑا پن پیدا نہیں ہوگا، چاہے اس نے ساری زندگی صرف کر دی ہو علم کے حصول کے سلسلے سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر ایک غور کرے، قرآنی آیت آئے، حدیث پاک آئے، سب سے پہلے اپنا محاسبہ کہ میرے خالق اور مالک نے میرے لیے فرمایا ہے، بس دوسرا کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھائیں گے، پہنچائیں گے، سب کچھ کریں گے، اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھیں گے، ساری چیزیں، لیکن سب سے پہلے کس کا محاسبہ ہوگا؟ سب سے پہلے اپنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اب اگر حاضرین مجلس سے پوچھا جائے یا عوام الناس سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ کتنا بتا سکیں گے اور کتنی دیر تک بتا سکیں گے؟ اگر محبت ہو اور مجازی عشق والے سے ہی پوچھ لو تیرے محبوب کے اوصاف گنوا تو پتہ نہیں قلابے میں لائے گا زمین آسمان کے، مبالغہ کرے گا، یہ تو یوں ہے، یہ خوبی ہے، یہ وصف ہے، یہ وصف، آنکھیں جھیل جیسی ہیں، زلفیں پھلا ہیں اور چہرہ چاند کی طرح، اور پھلا پھلا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ یہ عشق مجازی، اور یہ نعمت جب تک نہیں ملی ہے، مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ طلاقیں دے رہا ہوتا ہے، اس کو مار رہا ہوتا ہے، گالیاں بک رہا ہوتا ہے، یہ تو اس کا حال ہے۔ لیکن بہرحال جب تک وہ ایک کیفیت پر ہوتا ہے
تو پھر وہ کس طرح سے اس کو جانتا ہے اور نہ جاننے کے باوجود اس کی اچھائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. ذرا ہم اپنے آپ پر بھی تو غور کریں نا کہ اللہ کو کتنا جانتے ہیں. ہر ایک غور کرے. جس کی نعمتیں آپ کی طرف ہمیشہ آ رہی ہوں تو بندہ کہتا تو ہے نا بھائی کون ہے وہ، کون ہے اتنا عظیم کہ میری باوجود ان غفلتوں کے اس کی عنایتوں کا سلسلہ تھم کر نہیں دیتا. ہے کون؟ میں نے اکثر عرض کیا کہ ہم تو کسی کو چند بار معاف کریں گے پھر کہیں گے اس نے تو عادت بنا رکھی ہے. یہ ہم ہیں نا، ہم کمزور ہیں. لیکن اللہ وہ عظیم ہے، وہ بلند و بالا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو مسلمان سے ذرا سا انٹروڈکشن پوچھ لیں. آپ کو تو خیر میں نے کئی بار بتایا اللہ کی تعریف کیا تو آپ تو بتا دو گے، کیونکہ میں 3 برس ہو گئے میں یہی چیزیں آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ توجہ سے سنتے ہیں تو انہیں یاد بھی رہتی ہیں جو دلچسپی لیتا ہو. پھر اس کی صفات کمال کا بیان ہے، وہ کن کن صفات سے متصف ہے. اگر آپ کہتے ہیں واحد ہے تو واحد کا مطلب سمجھا دو مجھے، کیا ہے وحدانیت؟ آپ اتنا ہی کہو گے اکیلا ہے، ایک ہے. تو ایک تو میں بھی ہوں بھائی، ایک تو یہ ڈائس بھی ہے، ایک تو یہ موبائل بھی ہے. تو ایک کا لفظ تو کتنی چیزوں پہ آپ بول رہے ہو. وہ ایک جو ہے اس کا ایک ہونا بیان کرو ذرا، جس میں اس کی عظمت کا اظہار ہو، اس کی خصوصیت پتہ چلے. تو وہ ایک مسلمان جو ہے وہ بیان کرنے سے قاصر ہے. تو کیا یہ محرومی نہیں ہے؟ دنیا جہاں کی چیزیں حاصل کر لے گا اور اپنے آپ کو کامیاب اپنے طور پر سمجھنا شروع کر دے گا. کامیابی یہ ہے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تم پہچان رہے ہو. اللہ کی مخلوق میں بھی غور کرنے کا اس لیے فرمایا گیا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی. اتنی بڑی کائنات میں اور اس کے بنائے ہوئے نظام میں جب غور کرو گے تو بنانے والے کی عظمت ظاہر ہوگی. آپ سائنس پڑھ کر دیکھو تو ایک ایک چیز جب سامنے آتی ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے. اور یہ ہم نے ایجاد نہیں کہ ہم نے دریافت کیے ہیں، پتہ چلا لیا اچھا یہ سسٹم ہے. پانی 2 گیسیں ہیں اور یہ ایک مخصوص تناسب سے آپس میں ملے تو یہ پانی بن جاتا ہے. H2O ہائیڈروجن کا ایک ایٹم اور آکسیجن کے 2 ایٹم ملے تو یہ تیار ہو جاتا ہے مرکب 2 چیزوں کا. تو یہ تو ہم نے پتہ چلا لیا، اس نے بنا کے بتایا ہے، اس نے ان 2 چیزوں کے درمیان ربط قائم کر کے بتایا. اور کیسے؟ بس فرمایا ہو جا. ہم تو کوئی چیز بنائیں تو رو میٹیریل درکار ہو، ہزارہ قسم کی چیزیں درکار ہو، اور ایک ماہر آپ کو چاہیے اس فن کا، پھر وہ شے بن سکتی. اچھا کچن بنانا ہے تو بہترین کارپینٹر چاہیے اور پھر ہزارہ قسم کے لوازمات چاہیے. تب کہیں جا کر اور ایک نمونہ سامنے رکھے مجھے ایسا بنا کے دینا. وہ بدیع ہے. بدیع کہتے ہیں بغیر کسی نمونے کے بنا دینے والا. تو اس کی خلاقی، اس کی عظمت. آپ صرف ایک کنو کو لے لو نا، غور نہیں کرتے ہیں نا. کنو کھائے چلے جا رہے ہیں، دیکھو تو صحیح بنایا کیسا ہے، اس کو ریپ کیسا کیا، ریپ اپ کیسا کیا، پیک کیسا کیا. اس پہ سیب جیسا چھلکا پتلا کیوں نہیں چڑھا دیا؟ بھئی اندر رس ہے، وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا تو ذرا موٹا چھلکا چڑھاؤ. یہ اتفاق ہے؟ انار پر سیب جیسا یا خربوزے جیسا پتلا چھلکا کیوں نہیں چڑھا دیا؟ اتنا موٹا کیوں چڑھا دیا؟ اس لیے کہ اندر تو دانے ہیں رس بھرے. ذرا ہاتھ لگتا ہے اور دباؤ تو وہ تو رس نکل جائے گا، ختم، اس کی افادیت ہی نہیں. تو اس کو کیسے ریپ اپ کیا؟ آپ کنوں کو دیکھو تو صحیح، اس کو کھولیں، اس میں اندر ایک پرت جمی ہوئی ہے. پھر اس جو کنو آپ کے سامنے آتا ہے اس پر ایک جس طریقے سے وہ کور چڑھایا ہوا ہے پتلا پتلا، پھر وہ پھانک جو ہے وہ اس حسن کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ وہ جب ملتی ہے تو پورا ایک گول دائرہ بن جاتا ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں اس کی خلاقی پر غور تو کرو. اور پھر جب اس کو کھولتے ہیں تو یہ پھانک پر بھی اس نے کور چڑھایا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کور کیسے چڑھایا ہوگا؟ اور پھر جب اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرو تو اس میں پورا درخت بیج کی شکل میں رکھ دیا کہ لے بندے یہ ڈالے گا تو یہ دوبارہ تجھے حاصل ہو جائے گا پھل. اور پھر اس جب کور کو آپ کھولتے ہو تو چھوٹی چھوٹی جوس کی تھیلیاں بھر کر آپس میں ایسی نظم کے ساتھ، ایسے حسن کے ساتھ چپکائیے کہ پوری پھانک تیار ہو رہی ہے.
اس میں کیا ہے موسمی میں؟ کنوں میں کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی جوس کی تھیلیاں ہیں. اتنی چھوٹی تھیلی میں جو اتنی باریک جلد پر مشتمل ہے، کس انجیکشن سے بھر دیا رس سے، اس میں سوراخ بھی نہیں ہوا، اور ایسے نظم کے ساتھ اس کو چپکایا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. پھر اس میں طرح طرح کے ذائقے رکھ دیے، اس میں انسان کے لیے طرح طرح کے وٹامنز اور افادیت رکھ دی. تو اس کا ظاہری حسن ہی دیکھے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ خالق تو بڑا زبردست ہے کہ ایک بیج دے دیا ہے، ہم وہ مٹی میں ڈالتے ہیں اور اس کی کمال قدرت کار فرما ہوتی ہے، پھر وہاں پر وہ پانی بھی پہنچا دیتا ہے اور وہ سورج کی روشنی بھی پہنچا دیتا ہے جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایک درخت تیار ہو جاتا ہے اور یہ پھل دوبارہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. انار کو کھولیں تو دیکھیں تو صحیح اس میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دانوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے اور باقاعدہ بیچ میں دیواریں بنائی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک سپورٹ مل جاتا ہے. باقاعدہ ایک زبردست پلاننگ کے تحت جو کام ہوتا ہے وہ کیا گیا ہے. یہ اتفاق نہیں ہے. جو اتنا زبردست خالق ہے، یہ تو ایک دو چیزیں ذکر کی نا. اب آپ میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں اطراف میں دیکھتے ہیں غور کریں. سمندر کو دیکھیں غور کریں، مچھلی کو دیکھیں غور کریں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی. جب آپ قربانی کرتے ہیں تو جب وہ یہ حصہ کھولتا ہے اس کا، اور یہ جو کلیجی وغیرہ کا تو بہت شوق ہوتا ہے، لیکن دیکھو یہ لگی بھی کہاں ہے اور کس سیٹنگ کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے. تو انسان حیران رہ جاتا ہے اس کی بناوٹ پر کہ کمال اس کی قدرت ہے، کمال اس کی صناعی ہے. اس نے ایک آٹومیٹڈ نظام بنا دیا. انسان اگر کسی چیز کو کرتا بھی ہے نا، وہ آج کل وہ بنا دیا ہے اسپرم لے کر، وہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو ان کو ہزارہ قسم کی مشینیں، اس چیز کا یہ ٹیمپریچر، اس چیز کا اتنا دھیان ورنہ خراب ہو جائے گا، یوں دھیان یوں دھیان، ایک ایک لمحے پر ایک ایک چیز کا خیال. تو اللہ تعالیٰ دیکھو انسان کے جسم میں اتنے کتنی ساری چیزیں چیکر لگائے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ انسان تیار ہو جاتا ہے. جب وہ خارج میں نشو و نما کا معاملہ کرتا ہے تو ایک مشین میں اس کو کتنی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑ رہا ہے. تو آپ دیکھو کہ وہ ہمارا خالق کس قدر زبردست ہے، کتنا عظیم ہے. تو بتاؤ کس سے تعلق ہونا چاہیے، کس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. بندہ سو رہا ہو، سوتے سوتے بھی اللہ سے لو لگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری وہ قدر نہیں کر سکا جیسا قدر کرنے کا حق تھا. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر، کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. تو اب یہاں بس آخری بات انشاءاللہ اگلے درس میں یہ مکمل کر لیں گے اس بیان کو. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا. کیونکہ جو اپنے آپ کو، یہ مقولہ ہے من عرف نفسه فقد عرف ربہ، یہ ہمارے اگلے درس کی بنیاد بنے گا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. عدم سے وجود میں وہ محتاج ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ محتاج ہے. تو قوی کو ڈھونڈے گا یا نہیں؟ تو قوی کون ہے، طاقتور کون ہے، اس کی محتاجی کو قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. دوسرا وہ ضعیف ہے، محتاج ہے تو غیر محتاج کو ڈھونڈے گا، ضعیف ہے تو قوی کو تلاش کرے گا. اور تیسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ بالآخر اسے اپنی رب کی طرف لوٹ جانا ہے. تو یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک راستہ ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنے رب کو پہچانتا جائے گا اس کے مقابل میں ایک طاقتور کو تلاش کرتا جائے گا. تو انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی اور موقع دیا اللہ تعالیٰ نے تو انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے درس کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.